اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اور خوبیاں اس شافی کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا اور شفا بخشنے والا ہے، جس نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی، اور درود پہنچے طبیب روحانی و جسمانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چمن نشاء دواخانہ یوٹیوب چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان حکیم خورشید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے علم نجوم یا علم ظفر۔ علم نجوم اور علم ظفر کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اس سے کام لینا صحیح ہے؟ کیا یہ علم واقعی علم ہے ایک؟ تو آج جو ہے ہم اسی کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ جمعرات کے دن ہم آپ کو تھوڑا بہت روحانیت کے تعلق سے بتائیں گے، جتنا اللہ رب العزت نے ہمیں عقل سلیم سے نوازا ہے اور ہمیں جو دانائی اور حکمت عطا فرمائی ہے۔ تو علم نجوم ہے کیا؟ آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو دیکھیے، جو علم نجوم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو معجزے کے طور پر عطا فرمایا تھا۔ وہ اپنی امت کے جو ہے مستقبل کے بارے میں اسی علم نجوم سے دیکھ کر جو ہے بتا دیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خاص طور سے علم نجوم حضرت ادریس علیہ السلام کو ہی عطا فرمایا تھا، تو وہ اسی کے ذریعے بہت کچھ بتا دیا کرتے تھے۔ اور علم نجوم جو ہے واقعی یہ ایک علم ہے، یہ ایک ستاروں کا علم ہے، اور اللہ رب العزت نے اس علم کو جو ہے قائم کیا ہے۔ جس طریقے سے آپ نے سنا ہوگا، علماء فرماتے ہیں کہ جو بادشاہ گزرے ہیں جیسے فرعون یا نمرود بادشاہ، تو ان کے زمانے میں بھی جو ہے ان کے دربار میں نجومی رہا کرتے تھے، اور وہ نجومی جو ہے بادشاہ کو آنے والے حالات کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے علم نجوم سے دیکھ کر، کہ کل کیا ہونے والا ہے اور پرسوں کیا ہوگا۔ اور نجومیوں نے ہی بادشاہوں کو یہ بتایا تھا، جیسے فرعون کے دربار میں جو نجومی تھا اس نے یہ بتایا تھا اپنے علم نجوم سے کہ جو ہے ایک نبی پیدا ہونے والے ہیں، ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو آپ کی سلطنت کو جو ہے برباد کر دے گا اور جو ہے وہ نیا دین نافذ کر دے گا۔ اور ایسے ہی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں جو ہے جو بادشاہ نمرود تھا اس کے دربار میں بھی نجومی نے ہی بتایا تھا اپنے علم نجوم سے دیکھ کر کہ جو ہے ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو نیا دین لے کر آئے گا اور آپ کی سلطنت کو برباد کر دے گا۔ تو نجومی جو ہیں پہلے رہا کرتے تھے اور وہ بہت اس میں ماہر ہوتے تھے، اور علم نجوم سے واقعی ایسی باتیں بھی نکل آتی ہیں جو آپ کے اندر 80% ہوتی ہیں۔ 100% تو کوئی چیز ایسا علم نہیں ہے جو 100% بتا سکے، وہ علم تو صرف معجزہ اور یا پھر علم غیب ہے، بس اس کے علاوہ کوئی ایسا علم نہیں جو 100% آپ کی بات 100% صحیح بتا سکے۔ تو اس کا جو ہے ایک ذائچہ بناتے ہیں، اس کے متعلق جو ہے نجومی اور جو کاہین ہوتے ہیں وہ نکالتے ہیں آپ کے متعلق۔ تو 80% ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کے اندر پائی جاتی ہیں اور وہ بالکل صحیح نکلتی ہیں۔ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ان کو مبعوث فرمایا، تو بادشاہ روم وہ اپنے علم نجوم میں بہت ماہر تھا۔ جو روم کا بادشاہ تھا وہ ایک بہت بڑا نجومی بھی تھا، اور وہ علم نجوم پہ بہت مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے علم سے یہ پتہ لگا لیا کہ اس دنیا میں نبی کا ظہور ہو چکا ہے۔ پھر اس بادشاہ نے یہ بات اپنے ایک دوست سے بتائی جو کہ اس جیسا ہی نجومی تھا۔ اس بادشاہ نے کہا کہ دیکھو ذرا، میں نے اپنے علم سے یہ پتہ لگایا ہے کہ اس دنیا میں نبی کا ظہور ہو چکا ہے جن کی بشارت پچھلی کتابوں میں ہے۔ تو جب اس نے بھی دیکھا اپنے حساب سے، اپنا حساب لگایا علم نجوم کے اعتبار سے، علم نجوم کے حساب سے، تو اس نے بتایا کہ ہاں یہ بات آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل نبی کا ظہور ہو چکا۔ تو ان نجومیوں نے علم نجوم کی بنیاد پر یہ پتہ لگا لیا۔ تو اس سے پتہ یہ لگا کہ اس علم کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس سے صحیح پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نجوم کو حرام قرار دیا ہے، اس سے استفادہ حاصل کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو کفار مکہ تھے وہ علم نجوم میں بہت ماہر تھے،
اور وہ علم نجوم کے ذریعے جو ہے بہت کچھ بتا دیا کرتے تھے۔ اگر نبی اس کو جائز کہتے کہ ہاں یہ درست ہے، اور نبی اگر کوئی غیب کی خبر بتاتے تو کفار مکہ تو یہی کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے یہ علم نجوم کے ذریعے ہی بتایا ہے، پھر وہ علم غیب کا تو انکار کر دیتے نا۔ اور وہ ہر بات میں یہ کہتے تھے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے ٹکڑے کی تو اس بات کو بھی کفار مکہ نے کہا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ تو اگر نبی یہ کہتے یہ علم جائز ہے تب کیا عالم ہوتا؟ جب آپ نے حرام قرار دیا اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کو ان کفار مکہ نے جو ہے جادو قرار دے دیا۔ اور اگر اس کی علم نجوم کی اجازت ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ پھر تو وہ یہی کہتے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو علم نجوم کے ذریعے ہی بتا رہے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اچھا، یہ علم نجوم جو ہے جائز کہاں پر ہے؟ ایک جگہ ہے جہاں پر یہ جائز ہے اور یہ درست ہے۔ دیکھیے، مسلمان بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں، 10 سے 15 عیسوی تک بڑے بڑے سائنسدان مسلمان گزرے ہیں، اور اس سے پہلے بھی، جیسے ابو نصر فارابی اور البیرونی وغیرہ اور ارسطو وغیرہ، یہ سب علم نجوم، علم ریاضی، علم فلکیات پر بہت مہارت حاصل رکھتے تھے۔ ان کو بہت عبور حاصل تھا۔ ان لوگوں نے ہی جو ہے اس کو عروج اور ترقی دی ہے۔ لیکن اس کا استعمال کہاں پر جائز ہے؟ اس کا استعمال اس جگہ پر جائز تھا کہ پہلے کے زمانے میں گھڑی نہیں ہوا کرتی تھی، ٹائم پتہ لگانے کا کوئی جو ہے طریقہ نہیں تھا انسان کے پاس، تو نمازوں کا جو وقت وہ متعین کرتے تھے، نمازوں کے وقت کے بارے میں جو پتہ لگاتے تھے، وہ جو ہے ستاروں کی چال کو دیکھ کر ہی لگاتے تھے، ستاروں کو دیکھ کر لگاتے تھے کہ یہ ستارہ یہاں پر آ گیا تو اتنا ٹائم ہو جائے گا، اور یہ شکل یہاں پر بن گئی اس طریقے سے تو اتنا وقت ہو جائے گا۔ اور جب وہ جنگل کے سفر کرتے تھے تو وہ انہی ستاروں کی روش اور چال کو دیکھ کر سفر کرتے تھے کہ اتنے وقت میں ہم اس جنگل کو پار کر دیں گے اور یہ ستارہ یہاں تک آ جائے گا تو اتنا ٹائم ہو گیا ہے اور اتنا ٹائم ہو جائے گا۔ اور سمندر میں جب وہ راستہ سفر طے کرتے تھے سمندر کے اندر، کیونکہ پہلے جہاز جو تھے وہ اوپر اڑنے والے نہیں تھے، پہلے سمندری جہاز ہوا کرتے تھے اور اس سے بڑے بڑے لمبے سفر ہوتے تھے، تو راستوں کا متعین کرتے تھے، راستوں کا وہ پتہ لگاتے تھے اسی علم نجوم کے ذریعے۔ تو اس جگہ پر تو علم نجوم کو جائز قرار دیا ہے، آپ علم نجوم کو اس جگہ پر تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی نجومی بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کے پاس اپنے حالات معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جو حالات وہ آپ کو بتاتا ہے اگر آپ اس پر 100% یقین کرتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے کافر ہو جاتا ہے، اپنے دین سے وہ خارج ہو گیا، کیونکہ اس نے جو ہے علم نجوم پر پورا اعتبار کر لیا۔ علم نجوم کے اوپر پورا اعتبار نہیں کرنا ہے، اس سے پورا جو ہے آپ نے استفادہ حاصل نہیں کرنا کہ ہاں ویسا ہو کر ہی رہے گا جیسا نجومی نے بتا دیا، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے اور اس سے جو ہے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یہ علماء فرماتے ہیں۔ کیونکہ جو کفار مکہ تھے ان لوگوں نے ایسے ہی ستاروں کے وقت متعین کر رکھے تھے اور وہ کہتے تھے جب یہ ستارہ یہاں پر آ جائے گا تو بارش ہوگی، اور یہ ستارہ یہاں آ جائے گا تو جو ہے دھوپ نکلے گی، یہ ستارہ یہاں آ جائے گا تو جو ہے رات ہو جائے گی۔ ان کا یقین اس پر 100% تھا۔ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ بارش کو برسانے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے، سورج کو نکالنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، غروب کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ وہ ان ستاروں کو ہی حقیقی سمجھتے تھے کہ ان کے مطابق ہی سارے کام ہوتے ہیں، ساری تدبیریں جو ہیں وہ ستاروں کے مطابق ہی متعین ہوتی ہیں۔ اسی لیے ستاروں کے اوپر یقین کرنا اور علم نجوم پر یقین کرنا جو ہے کفر بتایا گیا ہے۔ تو اس سے جو ہے آپ پورا استفادہ حاصل نہ کریں، یہ یہاں پر استعمال کرنا اس کو جو ہے جائز نہیں ہے۔ جو آج کل کے نجومی بیٹھے ہوئے ہیں، جو عاملین بیٹھے ہیں اور وہ اس سے دیکھ کر اور جو ہے 100% یہ حکم لگاتے ہیں کہ ہاں بالکل ایسا ہے، تو یہ علم بھی درست نہیں ہے اس اعتبار سے۔ علم نجوم کی مثال ایسی ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کاغذ پر قلم سے کچھ لکھ رہا ہے تو اب انسان دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ قلم لکھ رہا ہے، قلم ہی تو لکھ رہا ہے نا کاغذ کے اوپر، لیکن وہ انسان یہ نہیں دیکھتا کہ یہ قلم جو ہے یہ کسی کے اختیار میں ہے۔ قلم جو ہے وہ انسان کے اختیار میں ہوتا ہے اور وہ اپنی انگلیوں کو حرکت دیتا ہے تب قلم لکھتا ہے، اس سے پہلے قلم نہیں لکھ سکتا۔ تو علم نجوم کی مثال ایسی ہی ہے کہ انسان جو ہے ستاروں کو دیکھتا ہے کہ ستارہ یہاں آ گیا تو یہ کام ہو گیا،
اور ہم نے جب یہ ذائچہ بنایا تو یہ بات ہماری صحیح نکل گئی، جب ہم نے ذائچہ بنایا تو بارش ہونے لگی۔ لیکن اس علم کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ رب العزت نے ہی ستاروں کو قائم کیا ہے، اس نے ہی جو ہے اس کی روش کو قائم کیا ہے۔ تو ہمیں اس پر یقین نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین کرنا ہے۔ جیسا وہ چاہے گا ایسا ہوگا، اور جیسا وہ نہ چاہے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جیسے قلم آپ کے ہاتھ میں، اگر آپ چاہیں گے تبھی قلم سے لکھیں گے آپ، اور آپ نہ چاہیں تو قلم خود تو نہیں لکھ سکتا نا۔ بس یہی علم نجوم ہے۔ تو علم نجوم سے استفادہ حاصل کرنا بھی جو ہے علماء فرماتے ہیں حرام ہے، اور نبی نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور اس پر 100% یقین کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے، اور اسی لیے جو ہے ہمارے علماء نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سنی بہشتی زیور، جس کے مصنف ہیں مفتی خلیل احمد قادری صاحب۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ نجومیوں کو اور جوتشوں کو اور فال نکالنے والوں کو اپنے دروازوں پہ نہ بیٹھنے دیں، اور انہیں اپنے گھروں میں نہ داخل کریں۔ بہت سے عاملین جو ہے وہ علم نجوم سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے اس طریقے کی باتیں بتایا کرتے ہیں، اور اپنے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عامل ہیں، اور لوگ بھی جو ہے ان پر پورا یقین کر لیتے ہیں کہ ارے دیکھو ایسا بتا دیا۔ تو دیکھیے یہ بالکل درست نہیں ہے۔ آخرت میں ایسے لوگوں کی پکڑ ہوگی، اور جو ایسے اس پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو ان کے بھی ایمان کا خطرہ ہے۔ تو اسی لیے ان باتوں سے بچیں، اور صحیح جو ہے کیا صحیح طریقہ ہے، جائز کیا طریقہ ہے، آپ ان طریقوں کو سیکھیں، اور ان طریقوں کو ترک کر دیں جو کہ طریقے اسلام کے اندر جائز نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔